امید کروں گا کہ آپ میری بات پر توجہ فرمائیں گے۔ مختصر سے وقت میں بات کرنی ہے اور کسی بات کو کھینچنا نہیں ہے، لمبا نہیں کرنا، جتنا وقت کم سے کم لیا جا سکے اسی میں بات مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رب نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے، مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے۔ تو دل کی کیفیت اللہ کو پتہ ہے۔ دل بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ یہ جو پیاس اور جو طلب کرتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچاتے نہیں۔ دل بے قرار اس لیے رہتے ہیں کہ یہ رب رسول کی محبت سے ٹھنڈے ہوں، ہم ادھر ادھر کی چاہتے لیے پھرتے۔ ان کے اندر بے قراری اس لیے ہے کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں، جو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ رسول سے کرنی چاہیے۔ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ تو جب تک دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے سجدے بوجھ نہیں، ان کے سجدے تو لذت ہے۔ انہیں نماز کے لیے لانا نہیں پڑتا، جبر نہیں کرنا پڑتا، ان کے تو دل کھینچے چلے آتے ہیں۔ ان کو تو پیار ہو گیا، رات ساری بیت گئی اور ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا۔ وہ تو مال چونکہ اللہ نے دیا ہے تو راہ خدا میں خرچ کرتے وقت ان کی طبیعت کسی قسم کا تکلف نہیں محسوس کرتی، کوئی بوجھ نہیں محسوس کرتی، چونکہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے سامنے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اور جہاں تک تعلق ہے میرے رسول پاک کا، اللہ کریم نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں، روح کی ٹھنڈک، قلب میں، دل میں، روح میں، ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے، وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ اگر رات ساری بندہ یہی سوچتا رہے کہ سویرے یار کس طرح کام چلانا ہے، پیسے کیسے آئیں گے، کہ جو میرے پاس 2 لاکھ ہے اسے 6 کیسے کرنا ہے، اور یہ 6 ہے یہ 12 کیسے ہو سکتا ہے، اور جناب یہ دنیا میری کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہ جو پلاٹ پڑا ہے نا میرے گھر کے بالکل سامنے کیسے کچھ چکر چلے کہ میرا ہو جائے، گاڑی ہے ذرا چھوٹے ٹائروں والی بڑے ٹائروں والی کیسے آ سکتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے منصوبہ بندی دنیا حاصل کرنے سے دین منع تھوڑا کرتا ہے، حضور نے تو فرمایا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، منع نہیں ہے، لیکن ہر وقت اسی گنتی میں رہنا، اسی کے شمار میں رہنا، الجھ جانا اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ جانا۔ ہم نا نیکی کرتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، لیکن اس کی لذت نہیں پاتے۔ یعنی اگر نماز پڑھ کے بھی بندہ قرار نہ حاصل کرے، اگر وہ خیرات کر کے بھی اس کی ٹھنڈک نہ محسوس کرے، مسجد آ کے محفل کرا کے محفل میں بیٹھ کے پھر بھی اس سے کوئی روحانیت نہ پا سکے، اس نے 20 علماء سنے، اس نے درجنوں خطباء سنے، اس نے ساری زندگی گزار دی، لیکن اس کے دل کی کیفیت ہی نہ بدلی، وہ لذت خاص ہی اسے نصیب نہ ہو، تو پھر اسے سوچنا چاہیے نا کہ دل میں نا اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز 2 بنائی ہے، ہونٹ 2، آنکھیں 2، کان 2، ہاتھ 2، پیر، دل اللہ نے ایک ہی بنایا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو ایک طرف مجھے رکھ لو ایک طرف کسی اور کو رکھ لو، دل ہی ایک بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے بس دل ایک ہے تو رب رسول ہی رہیں گے، اس میں ادھر ادھر کی چاہتے نہ لے آنا، جب تک دل کے اندر پوری طور پر اللہ رسول کی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، آپ زیادہ غور کریں میری بات پر، ایک ہے کھانا، ایک ہے مزیدار کھانا، ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن ہونے کا مزہ آنا، لذت نصیب ہونا کہ میں صاحب ایمان ہوں۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں، بخاری مسلم میں، اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟ حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو۔ لیکن یہ میرا نعرہ نہیں لگانا، یہ غور کرنا ہے، پیسوں پر اچھی طرح غور کر کے سوچ لینا ہے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ اللہ رسول، یہ غور کر لینا۔
یہ جو جھوٹی انا کے بت بنائے ہوئے نا، میری عزت، میری برادری، میری افسری، میرا قبیلہ، میری کرسی، یہ غور کر لینا ہے کہ کرسیاں زیادہ پیاری ہیں، اقتدار زیادہ پیارا ہے کہ اللہ رسول؟ ایک طرف رسول اللہ کی شریعت اور ایک طرف تیری برادری کے رسم و رواج، لیکن شادی والے دن رسم و رواج جیت گئے۔ کدھر گئی تیری محبت رسول؟ وہ صرف محفل والے دن تھی، ربیع الاول شریف میں تھی۔ ہم تو دیندار سمجھتے ہی اس کو ہیں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے۔ محفل میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، یہ تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے یا گھر میں کوئی خوشی آئے کہ اب یہ کتنا دیندار ہے، اب پتہ چلے گا۔ مسجد میں تو سارے دیندار ہیں۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ لذت ایمان نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو۔ اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا، اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو۔ شکریہ کا تکلف بھی چھوڑ دو، وہ میرا احسان مانے گا یہ بھی چھوڑ دو، میری تعریف کرے گا یہ بھی چھوڑ دو، فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے رشتے بنانے شروع کرو، مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ جتنے ہم شکوے کرتے ہیں نا رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، قبیلوں کے، برادریوں کے، یہ سارے ختم ہو جائیں اگر ہم محبت اللہ رسول کی وجہ سے کرنی شروع کر دیں۔ اگر بنیاد اللہ رسول کی رضا ہو تو ہماری طبیعتوں میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہ ہو، بے ادبی پیدا نہ ہو، کوئی ایسا ماحول نہ ہو۔ کیوں کہ ہم ڈائریکٹ پیار ہی نہیں کرتے، ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں درمیان میں رب رسول کو رکھ کے کرتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب اعلان کرے گا، اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے؟ یا اللہ کیا ملنے والا ہے؟ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ تو اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو، ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کریں، ایک جس سے بھی پیار کریں اللہ رسول کے لیے کریں، اور دوسرا فرمایا مومن ہونے کے بعد، کلمہ نصیب ہونے کے بعد، ایماندار ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کریں، اتنا ناپسند کریں جتنا کوئی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے، اتنا ناپسند کرتا ہے۔ اگر یہ ذہن بن گیا پھر لذت نصیب۔ میں آپ سے عرض کروں میرے عزیزوں، ہم نا تھکی تھکی سی زندگی گزارتے ہیں، بور سا وقت گزارتے ہیں، الجھے الجھے ذہن رہتے ہیں، بکھری بکھری سوچیں رہتی ہیں، ٹوٹے ٹوٹے خیالات، پختگی نہیں باتوں میں، مضبوط نہیں افکار۔ کسی نے مشورہ دیا تو 10 منٹ کچھ اور سوچ لیا، اگلے سے بات کی تو پھر پچھلے کی بات ختم ہو گئی، اپنی زندگی میں مضبوطی نہیں۔ وہ خدا کے بندو، ہمیں تو ایک سادہ سا اسلوب دے دیا گیا ہے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کے رسول پاک سے محبت کرو۔ تو جب پوری طرح وہ محبت نصیب ہو جائے گی، جب پوری طرح وہ چاہت مل جائے گی، جب پوری طرح وہ خلوص نصیب ہو گیا، للہیت مل گئی، اللہ رسول کی بارگاہ نصیب ہو گئی، آپ یقین کریں حضور کی محبت بندے کو پکا کر دیتی ہے، اس کی سوچوں کو مضبوط کر دیتی ہے، اس کے اندر استقامت لاتی ہے رسول اللہ کی محبت، انسان طاقتور ہو جاتا ہے۔ میں تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ میں آپ سے داد نہیں چاہتا، میں آپ کی ذہن سازی چاہتا ہوں۔ آپ بھلے میری بات پر کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ نہ کہیں، لیکن میرے درد دل کو سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ دوستو حضور کی محبت مضبوط کرتی ہے، مضبوط طاقتور کر دیتی ہے۔ نہ سمجھ آئے تو سیدنا بلال سے پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے دیکھو، مار پڑتی جاتی ہے، محبت طاقتور ہوتی جاتی ہے، تانے ملتے جاتے ہیں، محبت مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ نہ سمجھ آئے تو سیدنا سلمان فارسی سے پوچھو، سالوں بیت گئے، ڈھونڈتے، تلاش کرتے، آتے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے، غلامی کرتے، کہاں سے چلے کہاں پہنچے۔ اگر نہ سمجھ آئے تو حضرت خبیب سے پوچھو، نہ سمجھ آئے تو بدر میں جا کے شہید ہونے والوں سے پوچھو یہ محبت کتنا طاقتور کرتی ہے۔ حضرت انس بن نضر سے پوچھو میدان احد میں کہ یہ محبت افکار کو زندہ کرتی ہے، روح کو تازہ کرتی ہے۔ بندہ نہ زیادہ باتوں سے ویسے ہی بچ جاتا ہے، ایک شے صرف یاد کرنی پڑتی ہے، ایک شے علم و بس کریو یار، اے ہوئی حرف تینوں درکار۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے ہم جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی، جو آگ بجھا دے گی اب وہ۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا
جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضول کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، ایک ہوتا ہے شفا کا مزہ، ایک ہوتا ہے بیماری کا مزہ۔ یہ حضور کی محبت کی وہ والا درد ہے کہ یہ مزیدار ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضول کرے خدا، او لوگوں جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ، ہم ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ صحابی بیٹھے نا نبی پاک کی بارگاہ میں، اور دیر سے بیٹھے اور جم کے بیٹھے، بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں، جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال ہی کرتے، دیر سے بیٹھے اور بیٹھے ہیں تو نبی کریم نے فرمایا جاؤ کوئی کام نہیں کرو، اٹھے ستون کی اوٹ سے ہو کے واپس آگے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، تو طبیعت ہی نہیں جمتی، کہیں نظر ہی نہیں ٹھہرتی۔ جب تک آپ اپنے دل کی کیفیات، یار ہمارے بزرگ، ہمیں تو وقت نہیں ملنا چاہیے، اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے تو وقت ہی نہیں ملنا چاہیے، سیرت ساری پڑھ لیا ہم نے، حضور کی احادیث یاد کر لی ہیں، نبی پاک کے فضائل پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ کیا آج صبح سے لے کر اب تک 1100 بار درود شریف نصیب ہوا ہے؟ کیا اگر حضور سے محبت ہے تو ہمارے دل میں نبی پاک کی امت کا درد ہے؟ حضور پر نازل ہونے والے قرآن مجید کو ہم نے سمجھا ہے؟ دین اسلام کی روشن تعلیمات کے ہم کتنے قریب گئے ہیں؟ فارغ وقت آپ کیا جی میں آج کل بور ہوتا ہوں تو بھئی آپ کتاب خریدیں حضور کی سیرت پر، پڑھیں شاہ عبداللہ کے محدث دہلوی نے کیا لکھا ہے، پڑھیں حضور کے فضائل کمالات، پڑھیں شفا شریف قاضی ایاز کیا لکھتے ہیں۔ لیکن زندگی تو ادھر ادھر ضائع ہو رہی ہے۔ محبت والا تو اپنا ٹائم، جہاں تو کسی کو پیار ہو جائے نا اپنے گھر سے تو قربانی دیتا ہے، کہتا ہے آپ سب لوگ کھائیں گے میں پردیس میں جا کے کماؤں گا، پیار ہو گیا نا تو اس نے جدوجہد کیا، اس نے عمر گزار دی۔ ہمیں اگر پیار ہو تو پھر انداز کچھ اور تھوڑا سا نا اپنی قلبی واردات پر توجہ دیں، اپنے دل سے پوچھیں، ایک تصویر رکھ لیں ہاتھ میں، جس طرح موبائل ہو نا بندے کے پاس تو چین نہیں نہ لینے دیتا، جس طرح موبائل ہاتھ میں ہو تو چلتا رہتا ہے نا، انشاءاللہ تصویر بھی ہاتھ میں ہوگی تو درود پاک چلتا رہے گا۔ یہ کریں یہ کام، حضور کے تذکار جمیلہ، نبی پاک کا تذکرہ، اپنے قلب اطہر میں حضور کی محبت کو۔ آپ دیکھیں نا کبھی صحابہ کا مزاج، ایک ہوتا ہے بڑے مشورے کرنا اور ایک ہوتا ہے زندگی میں نا ایک حرف یاد کر لینا۔ صحابہ نے نا ایک سبق یاد کیا تھا کہ جو حضور کہہ دیں گے نا، یہ بڑا مختصر، بڑا جامع، بڑا مزیدار اور سارے پہلوؤں کو اکٹھا کرنے والا سبق ہے۔ جو کریم کہہ دیں گے نا، لمبی چوڑی دوڑ ہی نہیں، جو حضور فرما دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا آپ کو پسند کیا ہے، کہنے لگے حضور آپ کو دیکھتے رہنا، میرا دل کرتا ہے میری بیٹی گھر میں خدمت کرے، حضور میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے مال دیتا رہے، میں آپ کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں۔ سانوں تے قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ ہم نے نہ طے کر لیا ہے، ہم نے ادھر ادھر ایک مختصر سے سبق یاد کر لیا۔ آپ یاد رکھیں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی لذت ہے، کسی نہ کسی چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہر بندہ دوڑ رہا ہے، کچھ مان کے دوڑتے ہیں کچھ نہ مان کے دوڑتے ہیں، لیکن دوڑ لگی ہوئی ہے۔ آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ڈھونڈ کے محفل میں جاتے ہیں، آج میں نے اپنے نبی کی نعت سنی۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو کتاب مل جائے نا ٹائٹل پہ لکھا ہو حضور کا تذکرہ، دوڑ کے خرید لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ حضور کے میلاد پاک میں وہ یوں خرچ کرتے ہیں کہ جیسے بس پوری کیفیت طاری ہو گئی۔ نبی پاک کی نسبت جہاں نظر آئی، حضور کے اصحاب کی بات آئی یا اولاد کی بات آئی، امت کے اولیاء کی بات آئی یا علماء کی بات آئی، دین کے طلباء جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کی بات، جہاں جہاں ذکر آیا ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ اپنے دل میں اس محبت کو پیدا کریں۔ میں آپ سے عرض کروں اولادیں بھی پریشان ہیں ہماری، ہم نے بچوں کو پیسے دیے ہیں، ٹائم نہیں دیا، ہم نے بچوں کو گھر دیا ہے، خاندانی ماحول نہیں دیا،
اب شکوہ صرف بچے سے نہیں کہ وہ موبائل پہ ہے، ابا بھی تو موبائل پہ ہی ہے نا، وہ بھی تو نہیں نا چھوڑ رہا۔ بچے جو چھوٹے موٹے سوالات اپنے ماں باپ سے پوچھتے تھے تو ایک خاندانی روایات، ان کا حسن منتقل ہوتا تھا، وہ اب رخصت ہو رہا ہے۔ بچے اپنے گھروں میں، آپ کو پتہ ہے یہ صحابہ کی اولادیں کیوں جان قربان کرتی تھی نبی پاک پہ؟ انہوں نے گھر میں جو دیکھا تھا نا اپنے ماں باپ کو کرتے، تو وہ تیار تھے، ایک سے ایک بڑھ کر تھا۔ حضرت عمر بن جموح جنگ میں آئے تو چاروں بیٹوں سمیت آئے، اولادیں ساتھ آئیں ان کی، کیوں؟ انہوں نے اپنے بچوں کو وقت دیا، ٹائم دیا، ان کی تربیت کی۔ دیکھیں، ایک ہے میں تقریر کروں، تقریر سے بھی بچے سیکھیں گے، ایک ہے کہ جو ان کا باپ کرتا ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ کئی دفعہ گھر میں نا اماں کہتی پتر چپ کر جا، تیرا ابا آج کل پریشان ہے، ناراض ہو جائے گا، چپ کر، ابھی بات نہ کرنا، کاروباری ٹینشن چل رہی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتر آج نہ بات کرنا، آج تیرے ابا جی کا موڈ نہیں ٹھیک، ہوتا ہے نا؟ تو کبھی کبھی یوں بھی ہونا کہ ابا بستر میں رو پڑے تو پتر اٹھ کے جا کے پوچھے اماں جی خیر ہے، تو اماں بھی رو پڑے، اماں بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ تو اماں کے پتر تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آ گیا۔ آپ یقین کریں یہ رنگ اولاد پہ وہ رنگ چڑھائے گا، یہ انداز وہ انداز سکھائے گا۔ ابا پیسوں کے لیے تو روز روتا ہے، زمین و جائیدادوں کے لیے روتا ہے، میرا کاروبار نہیں چلتا، روتا ہے۔ کاش یہ کبھی حضور کی محبت میں روئے، یہ کبھی اس درد سے تڑپے، کبھی اس کی وہ کیفیت بنے، تو بچے کو کہنا نہیں پڑے گا۔ اپنوں کے تو آنسو دیکھ کے بندے کے آنسو آ جاتے ہیں، روحوں کی جیسے ہی قربت ہوتی ہے درد آنسو بن کے چھلک نکلتا ہے۔ جب تک یہ محبت اس بار رفتگی کے ساتھ نہیں پیدا ہوگی، کبھی ابا انگلی لگائے نا بچے کو اور مسجد میں جا کے قاری صاحب دل بڑا پریشان ہے، ذرا حضور کی گناہ تو سنائے، ذرا گھر میں بچے کو کہنا پتر یہ کھول ذرا موبائل اور حضور کی فلاں نعت تو لگا، میرا دل کر رہا ہے۔ تو یہ بھی انداز ہے جو بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرے گا۔ لیکن ہم نے نا بالکل ایک روایتی انداز اختیار کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے کبھی کوئی سلسلہ ہو گیا تو ہو گیا، اس کی جو عملی کیفیات ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا کلمہ پڑھ لیا، ماں احتجاج پہ بیٹھ گئی، اگر تو کلمہ نہیں چھوڑے گا تو میں روٹی نہیں کھاؤں گی اتنی دیر تک، جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑتا ماں سے۔ صحابہ کرام نے نا شدید ٹکراؤ دیکھا ہے جب وہ مسلمان ہوئے۔ ہم تو نیکی کرتے ہیں، کوئی خیر کا کام کرتے ہیں تو شاباش ملتی ہے، وہاں یہ نہیں تھا، وہاں تو آپ نے اعلان کیا نہیں اور پتھر برسے نہیں۔ اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی، اب ظاہر ہے گلی محلے میں باتیں بھی ہوتی ہیں، برادری قبیلے میں بلو جی اماں ہڑتال پہ بیٹھی ہے، بھوک ہڑتال پہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے 2-3 دن دیکھا، تیسرے دن ماں بھی تھوڑی، اب 2-3 دن بندہ روٹی نہ کھائے حالت اور ہو جاتی۔ حضرت سعد جا کے نا اماں کے سرانے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اماں میں تیرا ہی پتر ہوں اور مجھے سب سے زیادہ تو ہی جانتی ہے۔ اماں نے کہا اسی طرح ہی ہے۔ کہنے لگے اماں تو میرے جذبے بھی جانتی ہے، کہ پتر بالکل جانتی ہو۔ تو کہنے لگے تیری ایک جان ہے نا، اگر تیری 1000 بھی ہو نا، ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو مدینے والے کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ وہ کچا رنگ کے للاری والا جیڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ اماں تیری 1000 جان بھی ہو نکل جائے تو یہ کلمہ میں چھوڑنے والا۔ اماں نے نا شام کو روٹی کھا لی، لوگ کہنے لگے اماں بھوک ہڑتال ختم، کہنے لگی میرا پتر ہے میں جانتی ہوں۔ یہ جو اسے یہ والی میں ہر کام چھڑا لیتی تھی، پر یہ جو پیار ہوا ہے نا یہ چھڑایا جا سکتا؟ یہ نہیں چھڑایا جا سکتا۔ وہ دنیا دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، محبت دا جھگڑا ہے چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ میرے دوستو خاص پیار کریں، درود شریف پڑھ کے سوئیں، سجدہ اس نیت سے بھی کبھی کر کے دیکھیں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نا تھوڑا سا اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی پیار والی لائیں، اس نیت سے فجر کی نماز سر پہ کپڑا باندھ کے پڑھیں کہ امامہ حضور کی سنت ہے، 3.5 گز کپڑا لے لیں، اس کو سر پہ باندھیں لپیٹیں، اس نیت سے کہ یہ میرے رسول کا طریقہ ہے۔ آپ نا کچھ کام ایسے اسپیشل کریں، خاص کر کے کہ یہ نبی پہ جوانوں سے کہوں گا، اور سجنوں
کسی نے کسی کو دیکھ کے اپنے چہرے کا رنگ بنایا, کسی نے کسی کو دیکھ داڑھی پوری مٹھی نہ کر لے. مجھے ایک دوست کہنے لگے بندے تانے مار دینے, تو میں کہا جے کر یار دے نام دا ملے میڑا انہوں جھولی پا لئیے پونجے سٹیے نا, تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا جھوٹ لئیے پیچھا ہٹیے نا. اور دنیا کے لیے بھی اتنے تانے کھائے ہیں, تو اگر کوئی دین کے لیے کھانا پڑ جائے تو کھا پیے رہے. داڑھی شریف پوری ہوتی ہے مٹھی, یہ نہیں ہوتی جو آج کل ہماری اپنی مرضی کا سٹائل ہے نا, یہ اپنی مرضی کا نہیں. داڑھی کا وزن ہوتا ہے, یعنی پوری مٹھی ہو تو کوئی وزن اٹھانا پڑتا ہے, تو مسئلہ کیا ہے؟ تو چھوٹی والے نے بھی بندے مولوی صاحب جاندے نے, تو کیوں نہ پھر بندہ پوری کر لے. تو یہ 3-4 کام کریں تاکہ عملی ثبوت تھوڑا سا شروع ہو جائے. ٹینشن کس گھر میں زیادہ آتا ہے؟ جس میں بہت زیادہ سہولیات ہوتی ہیں, بہت زیادہ سرمایہ ہوتا ہے, 2-4 نوکر ہوتے ہیں, وہاں انزائٹی بھی ہوتی. کیوں کہ دکھ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے. جب رزق کا, صحت کا, بچوں کا سارے دکھ نکل جاتے ہیں, بندے کو سہولت آتی ہے, تو اب پریشان تو رہنا ہی ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. اب انزائٹی آ جاتی ہے, ڈپریشن آتا ہے, ٹینشن آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا طبیب روحاں ہے, حضور دلوں کے طبیب ہیں. محبوب کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ حضور دل کی دنیا بدل ڈالتے. یعنی حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں جو آتا نا, باطنی طور پر, روحانی طور پر وہ تبدیل ہو جاتا, اس کی کیفیات بدل جاتی. کفر, شرک, نفاق, ہر چیز سے وہ دور ہو جاتا, حتیٰ کہ ہرس, ہوس, لالچ, یہ ساری بیماریاں اس کی جان چھوڑ جاتی. خدا را میری اس بات پر خاص توجہ کرنا, ہم بھی اگر چاہتے ہیں نا بے چین روحیں چین پائیں, تو پھر نا کوئی ایک بات حضور کی لے لے زندگی میں. ایک بات, ایک شخص صدر ہوا بہت بڑے غیر مسلم ملک کا, اس سے لوگوں نے کہا کہ آپ منشور دیں گے. جو پہلی تقریر کرتے ہیں نا وزیر اعظم یا صدر, وہ تقریر دستور ہوتی ہے, منشور ہوتی ہے, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا. اور ہمارے ہاں تو بہت سارے دعوے بھی کر دیے جاتے ہیں اسی تقریر میں. اس سے کسی نے کہا کہ اتنے ملک کے آپ صدر بنے ہیں تو ملک کیسے چلائیں گے؟ تو اس نے کہا میرے پاس مسلمانوں کے نبی کی ایک حدیث ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرا وہی دستور ہے, وہی منشور ہے. کہا وہ کیا؟ تو بڑی عام روایت ہم سب کو آتی ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. وہ کہنے لگا بس میں نے طے کر لیا ہے, جو میرے اور میرے بچوں کے لیے اچھا ہوگا سارے ملک کے لیے وہی کریں گے. اسی میں ہم اپنا سارا دستور اور منشور رکھتے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جو لوگ آتے تھے وہ قلبی اطمینان محسوس کرتے تھے. قلبی, آپ اندر سے مطمئن ہو نا تو سادی روٹی بھی لذت دیتی ہے, لیکن ذہنی طور پر آپ کسی آزمائش کا شکار ہو تو جتنے مرضی اچھے کھانے پکا لیں. حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں کمال یہ ملا لوگوں کو کہ انہیں اطمینان قلبی, فقیری میں بھی. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ 20 گویا کنیزیں تھی جناب خدیجہ کے گھر کام کرنے, ملکہ تھی وہ تو گویا مکے کی, لیکن جب نبی پاک کی بارگاہ میں آئی تو سارا مال خیرات کر دیا. وہ جن کے کام کوئی کرتا تھا وہ خود چولہے میں ایندھن جلاتی, وہ خود کھانا پکاتی, سارے کام کاج کرتی. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بندہ غریب سے امیر ہو تو وقت گزر جاتا ہے, خدا نہ خواستہ امیری سے غریبی آ جائے تو عادتیں اب اور بن چکی ہوتی ہیں, حالات خراب ہو جاتے ہیں. جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر زیادہ مطمئن تھی اپنی وہ زندگی پر کہ محبوب کے لیے کھانا پکا کر وہ باورچی خانے سے نکلی اور لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. تو حضور فرمانے لگے خدیجہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل امین آ گئے, اور انہوں نے آن کر کے فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہے. خدیجہ کا رب کہتا ہے میرا خدیجہ کو سلام کہہ دیجئے. وہ راحت, وہ اطمینان, وہ قرار, وہ سکون. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی امیر ماں کے بیٹے تھے. مکہ شریف میں سب سے اعلیٰ گھوڑا, سب سے اچھے کپڑے اور سب سے مہنگا رہن سہن شارحین نے لکھا اس شخص کا تھا, حضرت ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. لیکن مشکات میں حدیث ہے
حضرت مولا علی شیر خدا حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے تو ان کی حالت یہ تھی کہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، کلمہ پڑا ہے، مسلمان ہوئے ہیں، حالات کا سامنا ہے، وقت میں اور طرح کا رخ اختیار کر لیا ہے، اور ایک پیر میں گویا جوتا ہے دوسرے میں نہیں ہے، کوئی کام کیا چلے گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ چلے گئے پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ، اور کریم فرمانے لگے دیکھو یہ وہ تھا جو بڑا شاہانہ وقت گزارتا تھا، میری محبت نے اس کا کیا حال کر دیا۔ لیکن حضرت مصعب ابن عمیر سے جب بھی کسی نے پوچھا حال کیا ہے تو انہوں نے کہا جو اطمینان اللہ نے آپ عطا فرمایا، جو سکون، وہ قرار، چونکہ مقصد حیات ہاتھ آ گیا نا، معرفت الہی مل گئی ہے، ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی صورت میں اللہ کی وہ دلیل دیکھ لی ہے نا، زندگی کسی کام لگ گئی ہے، ہمیں اپنا اٹھنا بیٹھنا کام کرنا نتیجہ خیز محسوس ہونے لگا، کچھ زندگی کو کوئی کام مل گیا، میری خانہ بدوشی کو گھر نصیب ہو گیا، مجھے کوئی رستہ میسر آ گیا، تو لہذا اطمینان قلبی، چین، سکون، یہ بہرحال اسی رستے میں موجود ہے جو رستہ رسول پاک نے عطا فرمایا۔ دل بے چین ہے، طبیعتیں بے قرار ہیں، شکوے ہی شکوے ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ میرے دوستو، ہمارے ہاں جو اضطراب ہے، جو بے چینی ہے، جو ذہنی تناؤ ہے، کسی آدمی کو لوگ اچھا سمجھنے کو تیار نہیں، بدگمانیاں، ہر گروہ دوسرے کے بارے، ہر محکمہ دوسرے کے بارے، ایک طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے دوسرے کے بارے میں رائے پوچھے تو سخت لہجوں کے اندر اس طرح کا مزاج ہے کہ ہم اکٹھے رہتے ہیں پر دور رہتے ہیں ایک دوسرے۔ خدا را اولا میلاد کے موسم بہار میں اپنے محبوب سے فیض حاصل کریں، اطمینان قلبی کا بندوبست کریں، اپنے دلوں کو حضور کی محبت کا فیضان دیں۔ ہم تھوڑا ٹھہرنا سیکھیں، تھوڑی بردباری سیکھیں، تھوڑا علم سیکھیں، تھوڑا تدبر سیکھیں، اپنے نبی کریم علیہ السلام سے حکمت سیکھیں، دانائی کے سوتے ہماری طبیعتوں سے پھوٹے۔ دو قسم کے لوگ مطمئن زندگی گزارتے ہیں، دو قسم۔ حکماء نے لکھا دو بندے، ایک جو جس کے پاس جائز پیسے ہو اور وسیع ہو، ناجائز پیسے وسیع ہو تو وہ بھی بے چین رکھتے ہیں، بندہ مطمئن نہیں رہتا، الجھا رہتا ہے۔ جائز پیسے ہو، وسعت ہو رزق میں تو انسان مطمئن ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اگر اللہ کتاب و سنت کا علم عطا کر دینا، پھر طبیعت میں وہ ٹھہراؤ آتا ہے، وہ سکون آتا ہے۔ تو یاد رکھنا، نبی پاک کی صرف باتیں پڑھ لی جائیں نا، سیرت پاک کو پورا پڑھ لیا جائے، حضور علیہ السلام کا وقار، بردباری، معاملہ فہمی، تدبر، حضور علیہ السلام کا حقوق العباد کا چارٹر، انسانی حقوق کے تعلق سے سرکار کے ارشادات۔ یعنی میں بڑے زمانے سے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ ایک مہینہ پہلے بیٹی کے فرنیچر کا آرڈر دیتے ہو، کم از کم مہینہ پہلے، اور 15 دن پہلے بیٹے کی شیروانی اور سوٹ، کم از کم 15 دن پہلے۔ کاش ان دونوں کو تم کسی ایسی جگہ بھی لے جاؤ جہاں انہیں میاں بیوی کے حقوق کا درس بھی ملے۔ اگر نوجوانوں کو پتا ہو کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، قبل اس کے پتا ہو تو جو سینکڑوں کیسز روز طلاق کے آتے ہیں، اور وہ پچھتا رہا ہوتا ہے باپ، لیکن چونکہ اب اس نے دروازہ ہی بند کر دیا ہے، 3 طلاقیں دے، کیا کیا؟ مسائل کا پتہ ہی نہیں، آگاہی نہیں۔ ہمارے گھروں میں انقلاب آئے گا، گھروں میں۔ ایک حدیث ہے نا سرکار کی، ایک کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی باپ کا اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے اسے اچھا ادب سکھا دیں۔ لو آپ یہ کام کر کے دیکھیں، کل کو اسی بیٹے کی بیوی کتنے سکون سے وقت گزارے گی، اگر اس کے آداب زندگی ٹھیک ہوئے تو اس کے بچے کتنے اطمینان سے وقت گزارے، اس کے دوست کہیں گے یار کیا آدمی ہے، اس کے ساتھ بیٹھے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے بے چین دل کو چین نہیں دیا، حضور کی بارگاہ سے فیض یاب نہیں کیا۔ بے حکمت اور بے ترتیب زندگی، الجھے خیالات، ٹوٹتی بکھرتی سوچیں، وسوسوں کے غلبے ہم نے اپنے اوپر اوڑھ لیے ہیں۔ میلاد النبی کے اس موسم بہار میں واپس لوٹئے اور دروازہ رسول کی طرف رجوع کیجئے۔ قیامت تک کے لیے
اب نبوت کا دروازہ بند ہے. قیامت تک کے لیے جسے بھی اطمینان اور سکون ملے گا صرف گنبد خضرا والے محبوب کی بارگاہ سے. لیکن ہمیں اب نعروں کی دنیا سے، اب ہمیں جذباتی گفتگو کی دنیا سے باہر آ کر حقیقت پسندی کا مزاج اختیار کرنا ہوگا. ہمیں وہ چیزیں اختیار کرنی ہوگی اور عملاً اپنی زندگی میں نافذ العمل کرنی پڑیں گی. پھر آپ دیکھیے گا خود بخود کہ بڑے الجھے ہوئے لوگوں کی زندگی میں بھی آپ اپنے آپ کو مطمئن پائیں گے. درویش کیوں مطمئن رہتے تھے؟ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بہت حملے ہونے لگے ہندوؤں کی طرف سے تو آپ کے حالات میں لکھا ایک شخص نے آپ کو کہا بے چین نہیں ہوتے، اسی طرح خیمے میں اکیلے سو جاتے ہیں. حالانکہ حالات اتنے خراب ہیں. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے میں کوئی لوارث ہوں، عقیدہ توحید والا ہوں. حالات خراب ہو گئے تو کیا ہوا، بچ گیا تو تبلیغ کروں گا، دنیا سے چلا گیا تو شہادت کی زندگی نصیب ہو جائے گی. ہر طرح سے خیر ہی خیر ہے، دونوں جانب سے کرم ہی کرم ہے. تو مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ تو مطمئن ہوتا ہے، اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سکون عطا کرتا ہے. لیکن ہمارا الجھاؤ خطرناک ہو گیا. تو 4 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک تو حکمت، حضور امی ہے، پردانائی، تدبر، معاملہ فہم. اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عظمت کردار سکھائی. اپنی زندگی کے چاروں جانب اصولوں کی دیوار کھڑی کریں، اپنے اصولوں کی روشنی میں آپ جئیں. کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے یہ کام چلتا رہے، لیکن آپ کو اپنے اصول توڑ دے نہیں ہے. وہ قائد اعظم ملنے آئے نا حضرت امیر ملت سے، دیر سے آئے، رات کو دیر سے. حضرت امیر ملت نے لانگڑی کو بلایا، کہا کھانا تازہ پکاؤ. تو کہنے لگے مجھے سالوں بیت گئے، میں نے رات کو کبھی کھانا نہیں کھایا. تو حضرت امیر ملت کہنے لگے مجھے آدھی صدی ہونے کو ہے، میں نے بغیر کھانا کھلائے مہمان سونے کا بھی نہیں دیا. آپ کے اصول ہیں تو ہمارے بھی اصول ہیں. تو روٹی کھا گئی سوئیں گے. تو بڑے متاثر ہوئے، کہنے لگے کہ یہی نظم تو حسن ہے زندگی کا. کہا میں آج اپنا اصول توڑتا ہوں، اس لیے کہ آپ کا اصول زیادہ شستہ ہے، خوبصورت نکھرا ہو. تو کچھ اصولوں میں زندگی انسان گزارے. تیسری بات فصاحت، بلاغت. آپ کو بات کہنی آتی ہو، معافی ضمیر آپ کو بیان کرنا آتا ہو، آپ گفتگو کا سلیقہ رکھتے ہو. اور چوتھی گزارش جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اب اطمینان قلبی کی طرف بڑھنا ہے. حضور سے فیضان لینا ہے، دل بدلنے والا. ظاہری حلیے نہیں. آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن میں اکثر یہ روتا رہتا ہوں کہ صرف پگڑی باندھنا، داڑھی رکھنا اور مسواک کرنا ہی سنت نہیں، سچ بولنا بھی سنت ہے. ایک صاحب میرے پاس آ گئے. اب جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو آپ دروازہ تھوڑی بند کر سکتے ہیں. آ گئے ملنے کے لیے. انہوں نے آ کے نہ موبائل نکالا، کہنے لگے 100 سے زیادہ تقریریں ہیں آپ کی تقریر سنے بغیر میں سوتا نہیں. آئے سیاسی مقصد کے لیے، میں آپ کی تقریر سنتا ہوں. میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے تو پوری دنیا سے لوگ کہتے ہیں تقریر سنتا ہوں. چلے مہربانی ہے، مجھے تب فائدہ ہے جب کوئی تقریر سن کے اثر بھی کرے. تو چلے خیر، آپ کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے. انہوں نے اس پر اور تھوڑا زور دینا شروع کیا. تو کئی دفعہ نا تکلیف ہوتی ہے کہ یار آپ کیا سمجھتے ہیں سامنے والا پاگل ہے، بیوقوف ہے. اور جو ساتھ لے کے آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی خیال نہیں کرتے ہم کیا کہہ رہے ہیں. آپ پاگل سمجھ رہے ہیں سامنے والے کو کہ آپ جھوٹی تعریف کریں گے سامنے والا مان جائے گا. ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. یہ بڑی تکلیف. وہ جو آپ نے ایک موقع پہ کہا تھا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا صاحب آپ نے 10 دفعہ کہا تو میں نے سن لیا ہے، لیکن مجھے 1% بھی خوشی نہیں کہ آپ مجھے سنتے. یہ کام آپ الیکشن کے بعد آ کے میرے ساتھ کرتے ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، مجھے تسلی ہوتی ہے کہ آپ واقعی مجھے سنتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ پتہ نہیں اب آپ کس کس کو جا کے یہ کہیں گے، کس کس کے ساتھ آپ یہ زاویہ نگاہ لگائیں گے. جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے، جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے، تماشائی ہے وہ، طالب دیدار نہیں. تو میں نے کہا آپ تماشائی بن کے نہ آئے، مہربانی فرمائیں جائیں کہیں اور جا کے. کیا سمجھا لوگوں نے؟ جس طرح کا اب موڈ آئے گا، جس کے ساتھ آپ جائیں گے. اب تو اتنا ماحول عجیب ہو گیا. پہلے کو کسی بزرگ سے ملتا تھا نا، کسی کو نیک سمجھ کے تو کہتا تھا حضرت میرے لیے دعا کرنا. اب کو ملتا تو کہتا ہے حضرت جی اوراں ویکھیا جی تہاڈی سیلفی لینی ہے. یہ کون سا دین؟ آپ مذہب کے نام پہ بھی وہی ملمہ سازی، وہی بناوٹ. تو جب راز کھلے گا، حُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، جب سینوں کی چیزیں باہر آئے، میں کہتا ہوں آج راز کھل جائے. مشکل ہو جاتا ہے، لوگ وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں. جب قیامت میں راز کھلیں گے، سب سے پہلے دیندار شخص کو دیکھنا چاہیے. میرے نبی پاک
علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں ریاکار عالم دین کو ڈالا جائے گا، عالم کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے دین کو ٹیشو پیپر بنایا۔ جب سلیمان بن عبد الملک حکمران بنا تو سلیمان بن عبد الملک جو تھا اس کو شوق تھا شادیاں کرنے کا، یہ بھی شوق ہوتا ہے بادشاہوں۔ اس زمانے میں لوگ شادی کی بات کرتے تھے، نکاح کی بات کرتے تھے، بیاہ کی بات کرتے تھے، تو پورے ماحول کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو وہ راتوں کو عبادت کرتے تھے، وہ وظائف پڑھتے تھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو پھر ایک ماحول بن گیا جو ذکر الہی کا ماحول تھا، پھر ایک ماحول بن گیا جو تقوی کا ماحول تھا، پھر ایک ماحول مارد وجود میں آیا جو پرہیزگاری کا ماحول تھا۔ عام عوام بھی اللہ کے ذکر کی باتیں کرنے لگی، عام ماحول بھی اس طرح۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ بادشاہی پروٹوکول ختم کرائے، ختم ہو گئے پروٹوکول۔ آپ نے فرمایا کوئی شاہی خاندان کا بندہ آئے تو کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، میرا بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کسی خطیب کو، کسی امام کو اجازت نہیں کہ میرا نام لے کے میرے لیے دعا کرے، سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنا۔ فرمانے لگے الحمدللہ میں مسلمان ہوں، جب تم مسلمانوں کا نام لے کے دعا کرو گے تو میں بھی اندر ہی آ جاؤں گا۔ اضافی طور پر نام لے کے دعا کرنے سے بھی روک دیا، بلکہ ایک عورت عراق سے آئی، اس کی 5 یتیم بچیاں تھیں تو اسے ضرورت تھی وظیفے کی۔ اس نے آ کے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر کہاں؟ تو لوگوں نے فرمایا وہ سامنے جو ٹاٹ اور بوریے کا پردہ لٹک رہا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ دروازے پہ دستک دی تو ایک عورت اندر برتن دھو رہی تھی، پوچھا السلام علیکم، امیر المومنین سے ملنا ہے۔ وہ کہنے لگی اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، ابھی تشریف لاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو کنویں سے پانی نکال کے نا، سین میں کنواں تھا تو جو جگہ میں مٹی اڑ رہی تھی نا، گرد اڑ رہی تھی، ہوتا ہے نا عصر کے بعد لوگ پانی پھینکتے ہیں، وہاں پانی پھینکنے لگے، چھڑکاؤ کرنے لگے۔ تو تھوڑی تھوڑی باتیں وہ خاتون آپ سے کرنے لگی، تو وہ جو عورت آئی تھی نا وہ کہنے لگی تم غلام سے باتیں کر رہی ہو، تمہیں پردہ کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگی یہ غلام نہیں، یہ میرے شوہر ہیں اور یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہے۔ کہنے لگی یہ عمر بن عبدالعزیز ہے؟ کہا ہاں یہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو وہ خاتون حاضر ہوئی، کھجوریں اس کو دی گئیں کھانے کے لیے۔ اس نے کہا حضور میری 5 یتیم بیٹیاں ہیں، مجھے وظیفہ چاہیے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ایک بیٹی کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، وظیفہ لکھا۔ عورت کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے میری بچی کا وظیفہ لگ گیا۔ دوسری کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، عمر پوچھی، وظیفہ لگایا، اللہ تیرا شکر ہے میری یتیم بچی کا وظیفہ۔ 4 بچیوں کے وظیفے عمر لکھتے رہے، خاتون اللہ کی حمد کرتی رہی۔ 5ویں کا لکھنے لگے تو کہنے لگی میں نے زمانہ بڑا دیکھا ہے پر عمر بن عبدالعزیز تیری طرح کا بندہ نہیں دیکھا۔ آپ فرمانے لگے اب میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھتا، 4 کا وظیفہ جا کے گورنر سے منظور کرا لے اور 4 کو کہنا تھوڑا تھوڑا 5ویں کو بھی دے دے۔ حضور کیوں نہیں لکھتے؟ فرمایا جب تک تو حمد کے لائق رب کی حمد کر رہی تھی میں وظیفے لکھ رہا تھا، اب تو نے میری تعریفیں شروع کر دی، اپنی تعریف پر کیسے وظیفہ لکھوں؟ وہ تو حمد کے لائق ہے، اس کی حمد ہونی چاہیے، لیکن میں اپنی تعریف پر، اپنی خوشامد پر میں نہیں لکھتا۔ جا اللہ تعالیٰ تیری لیے بہتری کرے۔ وہ خاتون کہتی ہے میں وہاں سے آئی، مجھے مہینوں لگ گئے، سفر لمبا تھا، عراق پہنچی تو عراق کے گورنر کو جب میں نے وہ روکا دیا تو ان کی چیخیں نکل گئی، تڑپ کے روئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بی بی جس نیک آدمی نے تجھے یہ لکھ کے دیا تھا نا، چند دن ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز پردہ فرما گئے۔ وہ خاتون پھر روئی، کہنے لگی یتیم بیٹیوں کا اب کیا بنے گا، اس رکے کا کیا بنے گا؟ تو آپ فرمانے لگے بی بی جب امیر عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو گورنروں کو بھی اللہ کچھ توفیق دے ہی دیتا ہے۔ اگر انہوں نے تیرا وظیفہ زندگی میں لکھا تھا تو فکر نہ کر، جب تک میں زندہ رہوں گا وظیفہ پہنچتا رہے گا۔ آپ کے گورنر نے لکھا کہ حضرت صاحب گورنر ہاؤس کی عمارت کمزور ہو گئی ہے، نہیں بنا لوں۔ تو آپ فرمانے لگے تو عدل کا قلعہ کیوں نہیں بناتا، انصاف کی دیواریں کیوں نہیں کھڑی کرتا؟ فرمایا چھوڑ اینٹیں لگانا، عدل و انصاف کا قلعہ بنا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بڑے پابند تھے صوم و صلات کے، دن کو تلاوت کرتے، رات کو عبادت کرتے، پنجگانہ نماز میں کھڑے ہوتے، اللہ کے خوف کی بات آتی تو چڑیا کی طرح پھڑ پڑاتے، ڈرتے۔
آپ کی اہلیہ کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز یہ کیفیت کیسے ہوئی؟ فرمانے لگے ایک ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ رب نے حساب پوچھنا ہے اور میں نے حساب دینا ہے، تو جس کو پتا ہونا میں نے حساب دینا ہے اور مجھ سے کسی نے حساب پوچھنا ہے، پھر سمجھے حساب دینا ہے اور کسی نے حساب پوچھنا ہے، حساب دینا ہے اور حساب، تو فرماتے ہیں جب یہ ذہن بن گیا نا کہ میں نے حساب دینا ہے اور رب نے حساب پوچھنا ہے، تو بس پھر میں نے حساب کر کے رکھنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے کوشش کی ہے کہ حساب کروں کہ نا انصافی نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے۔ ایک آدمی بڑی دور سے چل کے آیا، عرض کی حضور آپ کے گورنر نے میرا مال چھین لیا ہے، واپس نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے رکا لکھا، فرمایا میں نے تو تجھے نیک آدمی سمجھ کے گورنر بنایا تھا اور تو لوگوں کے مال نہیں واپس کرتا، فوراً واپس کر۔ اس کے نام جب خط لکھا تو آدمی خوش ہو گیا، تو آپ فرمانے لگے اب یہ بتا تیرا آنے جانے کا خرچہ کتنا ہوا؟ عرض کی حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے ایک تجھ پہ ظلم ہو اور دوسرا تیرے اوپر اور خرچے ڈالے جائیں۔ دیکھیں نا ایک آدمی کی زمین پہ قبضہ ہو، پھر وہ وکیل کرے، پھر وہ گواہ اکٹھے کرتا پھرے، پھر وہ مسائل میں الجھ جائے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں ایک سوچ عطا فرمائی، فرمایا ایک تیرے اوپر ظلم ہوا، ایک تجھے اتنی تکلیف ہوئی یہاں آنے کی، اور ایک تیرا خرچ ہوا، بتا کتنے پیسے؟ عرض کی حضور میرا تو لاکھوں کا مال آپ نے واپس کرا دیا، اب چھوڑے خرچے کو۔ فرمایا نا بھائی یہ میرے رسول کائنات کا دین ہے، اس میں ہم ہر شے کا حساب کر کے رکھیں گے۔ تیرا خرچ ہوا ہے، تیرا خرچہ ہوا ہے، تجھے آنا پڑا، تجھے جانا پڑا۔ اور دنیا کے منصفوں فیصلے کرنے والوں تھوڑا خیال تو کرو، کتنے لوگ ہیں جو رول گئے بیچارے رستوں میں کچہریوں کے، جو عدالتوں کے چکر لگا لگا کے تھک گئے، جن کی اولادیں تڑپ اٹھی، مکان بک گئے، انہوں نے اپنے حقوق کیا لینے تھے، ان کی تو باقی چیزیں بھی چلی گئیں۔ فرمایا خرچہ بتا کتنا ہوا؟ عرض کی حضور 60 دینار تقریباً۔ فرمایا اسے مال خزانہ سے 60 دینار بھی دو۔ پھر فرمایا میری جیب سے اسے 50 اور دو تاکہ یہ آنے جانے میں مزید روٹی کھا سکے، گوشت کے ساتھ روٹی کھائے۔ اور پھر فرمایا معاف کر دینا، حکومت عمر بن عبدالعزیز کی تھی پر تجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، اذیت اٹھانی پڑی۔ یارو اس رنگ میں اس شخص نے حکومت کی، اس انداز میں، اور سب سے بڑھ کر بنو امیہ میں سے تھے، لیکن میرے رسول پاک کی اولاد سے جو پیار، حضور کی نسل سے، کسی نے آپ کے سامنے کہہ دیا، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کسی نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیا یزید امیر المومنین تھا، مومنوں کا امیر تھا۔ فرمایا پکڑو اس بدذات کو 20 کوڑے مارو، پکڑو اس نالائق کو، اسے 20 کوڑے مارو، یہ نبی پاک کے خاندان کے قاتل کو امیر المومنین کہتا ہے۔ یہ فتویٰ جناب عمر کا۔ مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ایک شہزادے آپ کے پاس آئے کسی کام کے لیے، تو عمر بن عبدالعزیز اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میرے پاس آئے، آپ نا ایک رکا لکھ دیا کریں یا پیغام دے دیا کریں، اس لیے کہ اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے وہ مدینے والے رسول کا ہی صدقہ ہے۔ حضور کی اولاد سے پیار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ محبت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فلاح عامہ کے کام کرائے، بڑے بڑے سرائے بنائے، لوگوں کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا، وظائف دیے غریبوں کو، مساجد بنائی، مدارس بنائے، آپ کو مجدد کہا جاتا ہے، نئے سرے سے تجدید کی، علماء سے پیار کیا، صدقات و خیرات کا ایک ایسا ماحول دنیا کے اندر بنایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ تلاش کرتے تھے، پر جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا میسر نہیں آتا تھا۔ ایک شخص ملا تو لوگوں نے اس کو اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، لوگ خوشحال ہو گئے، اتنی زکوٰۃ دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا ماحول بنا کے لوگوں کو دیا، اس طرح کی نوعیت آپ نے لوگوں کو دی کہ خوشحالی نظر آنے لگی، ذمیوں کے، غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تحفظ فرمایا۔ 39 سال عمر پائی، صرف نمازیں بھی پڑھ گئے، صدقے بھی دے گئے، عبادتیں بھی کر گئے، 2.5 سال حکومت بھی کر گئے، اللہ رسول کو راضی بھی کر گئے۔ عمر پائی 39، پورے 40 نہیں، 39 سال عمر پائی، اتنا کچھ کر گئے۔ ہم تو بھی انتظار میں رہتے ہیں، ہم تو بھی انتظار میں اٹھ فریدہ ستیا تے داڑھی آ گیا پور، اٹھ فریدہ، یہ ستیا کا مطلب بابا جی نے غفلت بیان کیا ہے، یہ نہیں کہ سچی مچی سویا ہوا تھا، کہتے تو غافل ہے، اٹھ فریدہ،
ستیا داڑھی آ گیا پورا اگا نیڑے آ گیا پیچھا رہ گیا دور 40 سال کی عمر میں آپ کو زہر دے دیا گیا. کچھ لوگوں کو برداشت نہیں نہ ہوا. ایک شخص آیا رکا لے کے, اس نے کہا حضور پچھلا خلیفہ میرے نام 20,000 دینار لکھ گیا ہے پر وہ فوت ہو گیا ہے, تو آپ یہ رکا ہے مجھے 20,000 دینار دے دیں. آپ فرمانے لگے سنبھال کے رکھ, شاید میرے بعد والا دے دے. رکا سنبھال کے رکھ, پر مجھ سے نہ امید رکھنا 20,000 دینار تو میں 20,000 گھر میں دوں گا اور 20,000 چولہے جلاؤں گا. میں ایک آدمی کو اتنا امیر کر دوں اور باقی لوگ دیکھتے رہے. آپ کو زہر دے دیا گیا, بیمار رہے, بچوں کو بلایا, فرمایا بیٹا میں جہنم سے ڈر گیا تھا, تمہارے لیے مال نہیں جمع کر سکا. بزدل نکلا, شدید علیل ہو گئے. وہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا, آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ آخری وقت آپ کی زبان پر وہ آیت جاری ہوئی, تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. فرمایا یہ آخرت کا گھر ہے, ان لوگوں کو ملے گا جو نہ زمین میں تکبر کرتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں. یہ آیت پڑھی اور روح پرواز کر گئی. مرنے سے پہلے, وصال سے پہلے 10 دینار یا 20 دینار دے کے اپنے بیٹے کو بھیجا, فرمایا گاؤں میں جاؤ اور میرے لیے زمین خریدو قبر کے لیے, اور اگر گاؤں والے خوشی سے دے دیں تو خریدنا, اور اگر انہیں دقت ہو تو انہیں تنگ نہ کرنا. 10 دینار کی زمین خریدنے کے لیے جب بیٹا جانے لگا تو اس نے کہا حضور کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ کا جسد خاکی مدینے لے جایا جائے اور نبی پاک علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے. آپ فرمانے لگے پتر میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے ساتھ دفن کیا جائے, نہ میں اس قابل نہیں ہوں. اس طرح کرنا, میرے پاس حضور کے کچھ ناخن اور بال ہیں, جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں رکھ دینا. اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے نہ سستا کفن دینا 2 دینار کا, اس سے زیادہ کفن نہ دینا, 2 دینار کا کفن. حضور آپ کا مال ہے کچھ پڑا ہوا تو اس میں سے اچھا کپڑا خریدا جا سکتا ہے. فرمایا نہ بھائی 2 دینار کا کفن خریدنا. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر میں نیک ہوا تو اللہ مجھے جنت کا لباس عطا فرما دے گا, اگر میں بد ہوا تو یہ بھی تو پھاٹی جائے گا, چیر دیا جائے گا, قبر توڑ دے گی پسلیاں, لہٰذا مجھے مہنگا کفن نہ دینا. 2 دینار کا. آپ کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے نا آپ نے ایک قاصد بھیجا, روم کے بادشاہ کے پاس وہ گیا تو وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہاں ایک حافظ قرآن نابینا آدمی قید ہے, اس کی آنکھیں موجود نہیں ہیں اور وہ چکی چلاتا ہے, آٹا پیستا ہے. اس قاصد نے اسے پوچھا تو یہاں کب سے ہے اور یہ تیرے ساتھ معاملہ کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگا مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا, پھر مجھے کہنے لگے عیسائی ہو جا. میں نے انکار کیا تو انہوں نے میری آنکھیں نکال دی. اب میں صبح شام یہ تھوڑا سا کام کرتا ہوں, چکی پیستا ہوں تو روٹی دے دیتے ہیں. وہ قاصد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور آ کے کہا حضور ایک اس طرح کا مسلمان روم کے بادشاہ کے پاس قید ہے, ایک مسلمان کی تکلیف. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب سنا تو رو پڑے. فرمایا وہ قید ہے اور وہاں قید ہے اور ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہیں. فوراً رکا لکھا, قاصد سے کہنے لگے واپس جا, روم کے بادشاہ کو جا کے کہہ کہ اس نابینا قیدی کو فوراً آزاد کرے, ورنہ میں ایک ایسا لشکر بھیجوں گا کہ اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا آدمی تیرے پاس ہوگا اور آخری میرے پاس ہوگا, اور تجھے پھر وہ بندہ چھوڑنا پڑے گا, تو ابھی چھوڑ دے, میں تجھے پیغام دے رہا ہوں. وہ قاصد کہتا ہے جب میں رکا لے کے پہنچا, ظاہر ہے بڑا لمبا سفر ہوتا تھا, آنے جانے میں مہینوں بھی لگ جاتے تھے. کہتے میں نے رکا دیا تو اس نے پڑھا, کہنے لگا میری طرف دیکھ کے رکا میں نے پڑھ لیا ہے, علماء کو جانتے ہیں, تاجر تاجروں کو جانتے ہیں, تو بادشاہ بھی بادشاہوں کو جانتے ہیں. اور میں تم مسلمان ہو میں نہیں ہوں, پر اتنی تم اس درویش کی قدر کرتے ہو میں تم سب سے بڑھ کر قدر کرتا ہوں. میں اس بندے کو لشکر لے کے آنے کی تکلیف نہیں دوں گا, میں ویسے ہی قیدی آزاد کرنے لگا, تم لے جاؤ. کہتے ہیں مجھے چند دن وہاں رہنا پڑا, کچھ لوازمات تھے جن کے لیے رکنا پڑا. ایک دن میں شاہ روم کے دربار میں گیا تو وہ تخت سے نیچے اتر کے رو رہا تھا اور اس کی ہچکی بندھی تھی اور اس کے سینے سے آواز نکل رہی تھی. میں نے پوچھا لوگوں سے کیا ہوا, کہنے لگے خود ہی پوچھ لو. میں نے جا کے کہا بادشاہ کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا ہے, آج سنگار ختم ہو گیا, آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز انتقال کر گئے, تمہارا امیر چلا گیا.
تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے آہ بھری، میں نے کہا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمانے لگے وہ چلتا پھرتا راہب تھا، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ فقیر ہوتے ہیں، پر اس کے قدموں میں تو خزانے تھے، پر وہ پھر بھی فقیر تھا۔ فرمایا اس کا حکم اگر میں زندگی میں مانتا تھا تو مرنے کے بعد بھی بات مانی جائے گی، تمہارا قیدی بھی تمہیں واپس کیا جائے گا اور عمر بن عبدالعزیز کی بات بھی سنی جائے گی۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہا آپ بڑے زاہد ہیں، آپ نے دنیا چھوڑ دی۔ فرمایا میں تو عالم فاضل ہو کے زاہد ہوں، زاہد تو اصل میں عمر بن عبدالعزیز تھے جو بادشاہ ہو کے زاہد تھے۔ مالک بن دینار بھی کہتے تھے وہ بادشاہ ہو کے زاہد ہیں۔ ان کا انتقال ہوا تو خواجہ حسن بصری فرمانے لگے آج دنیا سے بہترین آدمی چلا گیا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے جو عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کرے رب تو اس پر بھی رحمت نازل فرمائے گا۔ ارے یہ تو وہ شخص ہے کہ جب تک موجود تھا تو حسن موجود تھا، اور آج بھی ان کا ذکر کریں تو اللہ دلوں میں نور پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تو وہ نیک آدمی تھے کہ ایک شخص آپ سے گفتگو کر رہا تھا، سرکاری بات چیت ہو رہی تھی تو چراغ بھی سرکاری جل رہا تھا۔ اس نے پوچھا حضور چلے سرکاری بات تو ختم ہوئی، طبیعت کیسی حال کیا؟ فرمایا ٹھہر جو، ایک چراغ بند کر کے دوسرا جلا لیا۔ اس نے کہا حضور یہ کیا؟ آپ فرمانے لگے وہ سرکاری چراغ تھا، یہ میرا ذاتی ہے۔ جس شخص نے اتنی باریک بینی کے ساتھ تقوی اختیار کیا ہو، نبی پاک سے اتنی محبت کی ہو، دعا کرتے ہیں اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان پہ بے حساب برکتوں کا نزول فرمائے۔ دو باتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں ہمیشہ غالب رہی، ایک تو دنیا ہونے کے باوجود دنیا سے دل نہیں لگا، یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی۔ دل نہیں لگایا دنیا سے، مال تھا، دولت تھی، پر وہ اس چکر میں نہیں پڑے کہ یہ مہنگا جوڑا میرے گھر کیوں نہیں، یہ اعلیٰ کار کیوں نہیں، اب یہ والا میں نے گھر، ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں رکھی ساری زندگی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے زندگی مختصر ہے تو 40 سال کی زندگی میں کمال کر گئے۔ اور دوسرا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہر وقت ایک چیز اپنے ذہن میں رکھی کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے رب اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ 2 باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ اتنا بناؤ سنگار، ہر وقت اپنے آپ کو سجانا، گھر سنوانا، گاڑی، یہ وہ، اتنا اس چکر میں نہ پڑیں، اور دوسرا ایک ذہن بنائیں کہ دنیا سے ہم لوگوں کو جانا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔